گا اور یہ جو 10 میل کا سفر ہے یا 15 میل کا یہ میں پیدل طے کر لوں گا. ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے, اکیلے ہیں, خادم بھی کوئی ساتھ نہیں, پیدل چل پڑے. اللہ کی شان کے راستے میں ایک بڑی نہر تھی, گہری. اب حضرت کو عبور کرنی پڑی. جب نہر عبور کی تو جو پاجامہ تھا وہ سارا گیلا ہو گیا. تو حضرت کے پاس دھوتی تھی جو کندھے پہ رکھتے تھے, سنت بھی ہے. تو حضرت نے وہ دھوتی باندھ لی اور پاجامہ نیچے زمین پہ پھیلا دیا بھئی یہ خشک ہو جائے. پھر سوچنے لگے اس کے خشک ہونے میں کیوں اتنا وقت لگا رہا ہوں, مجھے چلنا چاہیے, سفر طے کرنا چاہیے. چنانچہ ایک لاٹھی تھی, حضرت نے وہ لاٹھی اپنے کندھے پہ یوں رکھ لی ایسے, اور پیچھے اپنا پاجامہ لٹکا لیا. اور یہ اسلام کا سفیر جا رہا ہے, کوئی خادم نہیں, کوئی ساتھ طالب علم نہیں. ایسا بے نفسی کا حال یہ تھا کہ کندھے پہ وہ اپنی لاٹھی رکھ لی, لاٹھی کے کونے پہ پاجامہ لٹکا دیا اور جا رہے ہیں. پاجامہ بھی خشک ہو رہا ہے, سفر بھی طے ہو رہا ہے. خیر شہر کے قریب پہنچ کے پاجامہ پہن لیا اور شہر میں ایک کرائے کی جگہ تھی سرائے میں, وہاں گئے اور لے کر کمرے میں بیٹھ کہ کل اپنے وقت پہ میں چلا جاؤں گا جہاں مباحثہ ہونا ہے. ادھر استقبال کرنے والے لوگ جب شہر میں پتہ کرنے گئے تو جس پتہ کریں کہ بھئی قاسم نانوت, وہ کہیں جی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ جو بڑے تھے ان کو رپورٹ مل گئی جی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہیں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یار میں خود ذرا پتہ کرتا ہوں. وہ خود پتہ کرنے گئے تو ایک جگہ انہوں نے کہا بھئی مجھے ناموں کی فہرست خود دکھا دو. تو جب نام دیکھے تو ایک نام لکھا ہوا تھا خورشید حسن, اور یہ حضرت کا تاریخی نام تھا. تو حضرت نے معروف نام بھی وہاں نہیں لکھوایا, خورشید حسن کا نام لکھوا دیا کہ کسی کو پہچاننے میں بھی کوئی آسانی نہ رہے. اور کم ہے. تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ مولانا ہیں ایسے ایسے؟ ہاں بالکل. کیونکہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ بہت دبلے پتلے تھے, بہت. اللہ رب العزت نے انہیں بسطتاً فی العلم تو بنایا تھا لیکن بسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا. آج کل تو ماشاءاللہ ہم بسطتاً فی الجسم زیادہ ہوتے ہیں. جہاں ہم جاتے ہیں دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے بڑا بھاری عالم آ رہا ہے. مگر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت دبلے پتلے سے تھے. اس نے کہا اس طرح کے ہیں؟ اس نے کہا یہی ہیں. وہ سمجھ گئے کہ بس یہ حضرت نانوتوی. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت نے دروازہ کھولا. او حضرت آپ یہاں؟ ہم تو استقبال کے لیے آپ کا اسٹیشن پہ اتنا انتظار کر رہے تھے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا میں اسی لیے پہلے اتر گیا تھا اور اسٹیشن پہ نہیں آیا کہ میں استقبال کے قابل نہیں تھا. اور اگلی بات کہی جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. اگلی بات کہی سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ کچھ لفظ پڑھ لیے تھے, چند لفظ پڑھ لیے تھے, دنیا پہچان گئی, ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. جب دل کی کیفیت یہ ہونا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, پھر من تواضع للہ رفعہ, پھر اللہ ان کو بلندی عطا فرما دیتے. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں, مباحثہ شاہجہان پور میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور ان نے سب مذاہب کا بطلان ثابت کر دیا, اسلام کی حقانیت ثابت کر دی, سب لاجواب ہو گئے. اب اگلی بات سنیے ذرا.
کہ جب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کامیابی کا علم ہوا، جب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کامیابی کا علم ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت گنگوئی کے علمی مقام کو آپ سمجھے نا، کہ علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شامی سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. جب انہوں نے مباحثہ شاہ جہان پور میں ان کی کامیابی کی خبر سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے ہمارا دوست اب ہم سے جدا ہو جائے گا. فرمانے لگے ہمارا دوست اب ہم سے جدا ہو جائے گا. انہیں جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا. اور حجت اللہ فی الارض قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اسی سال میں ان کی وفات ہو گئی. یہ اکابر علماء دیوبند کا علمی مقام تھا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سائیں توکل شاہ امبالوی مجذوب تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس شخص کو مجلس نبوی میں مسند افتاء کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. سائیں توکل شاہ امبالوی یہ کہا کرتے تھے. میاں عبد الرحیم ولایتی ایک بزرگ تھے، انہوں نے حضرت گنگوئی کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کے چلتا ہے. یہ عبد الرحیم ولایتی رحمت اللہ علیہ. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور ان کا کشف بڑا معروف تھا. اتنا تھا کہ ایک مرتبہ مولانا عبد الحی جنہوں نے موتا امام محمد پہ حاشیہ لکھا، اتنا علمی مقام ان کا، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے اور راستے میں نماز پڑھنے میں کوئی کمی ہو گئی تو کشفن معلوم کر لیا اور مولانا کو اس غلطی پہ ڈانٹا. مولانا نے غلطی کو تسلیم کر لیا. اتنا کشف تھا ان کا. حالانکہ انہوں نے شرح وقایہ پہ بھی حاشیہ لکھا تھا. صاحب تفسیر حقانی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو ملنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے جمل کا اور ایبل کا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ. تو فرمانے لگے کہ عربی زبان پڑھو، جمل کا معنی موٹا رسہ بھی ہوتا ہے اور ایبل کا معنی بادل بھی ہوتا ہے. اور جب رجوع کیا گیا تو واقعی ان کی بات صحیح نکلی. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں انوکھی شان والے، ایسے محدث نظر نہیں آتے جنہوں نے بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا. انہوں نے 25 پارے حاشیہ لکھا تھا، وفات ہو گئی. پھر 5 پارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے آخری مکمل کیے. وہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ مولانا تم نے بخاری شریف پہ حاشیہ لکھا ہے؟ جی. فرمانے لگے تم نے حاشیے پہ فلان جگہ غلطی کی ہے. اور جب انہوں نے حاشیے کی اس جگہ کو دیکھا تو ان کو اپنی غلطی صاف ظاہر ہو گئی. ایسا کشف تھا. اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا خادم آیا ملنے کے لیے حضرت گنگوئی رحمت اللہ کو ملنے کے لیے. تھوڑی دیر بیٹھا، جب جانے لگا تو حضرت نے واپسی پہ فرمایا اس خادم کو کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں. یہ الفاظ کہہ دیے. اچھا ریزن کیا تھی کہ لوگ آتے تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی طرف اور وہ سختی کرتے تھے، خوب ان کو بگا دیتے تھے، دھکے دیتے تھے. تو جلالی طبیعت تھی اور معاملہ ایسا تھا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے کہا کہ تم اپنے پیر کو جا کے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں.
ضبط سے کام لیں۔ اب جب وہ خادم پہنچا تو مولانا فضل الرحمان گنج مرادی نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں گئے تھے؟ جی میں حضرت گنگوئی کو ملنے۔ بھئی بتاؤ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے چھپانے کی کوشش تو کی مگر وہ چھپانے تو نہیں نہ دیتے تھے، یہ حضرات تو جواسیس القلوب ہوتے ہیں نا۔ پوچھ لیا صحیح صحیح لفظ بتاؤ انہوں نے کیا کہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہا تھا انہوں نے اپنے پیر کو کہنا ضبط سے کام لیں اور خلق محمدی اختیار کریں۔ یہ سن کے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اس صاحبزادے جیسا ظرف میں کہاں سے لاؤں جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے ڈکار بھی نہیں لیتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صاحبزادے جیسا ظرف میں کہاں سے لاؤں کہ جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا۔ اس لیے ان کے شاگرد دیکھیں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد سبحان اللہ، شاگرد اپنے استاد کے کمالات کا نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کو یہ علم شان عطا فرمائی تھی۔ بلکہ بعض کتب میں لکھا گیا ہے کہ کس صدی کا مجدد کون تھا، تو بعض اوقات ایک شخصیت بھی مجدد رہی، بعض اوقات ایک جماعت بھی مجدد رہی۔ چنانچہ پہلی صدی میں تابعین میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا ہے، پھر دوسری میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض نے امام شافعی کا بھی نام لکھا ہے، اور تیسرے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کلام کے امام تھے، ان کا بھی نام لکھا ہے۔ چوتھی قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو تفسیر کا امام بنایا تھا۔ پانچویں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ چھٹی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فلسفہ کے ماہر تھے۔ ساتویں میں حافظ ابن دقیق العید، یہ رجال الحدیث کے ماہر تھے، ان کا نام آتا ہے۔ اور آٹھویں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کے سب بزرگ تھے، ان کا نام آتا ہے۔ اور نویں میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور 10ویں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فقہ الاکبر لکھی، مرقات، مناسک، جمع الوسائل کتابیں ہیں ان کی۔ 11ویں صدی میں امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوتا ہے۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے وہ بزرگ ہیں جو جامع الاسانید کہلاتے ہیں۔ جامع الاسانید سے کیا مراد کہ پاک و ہند بنگلہ دیش کے جتنے بھی علماء ہیں ان کی علمی جو نسبت ہے وہ ان کے اساتذہ سے اوپر جاتی ہوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے اوپر جاتی ہے۔ یہ ایسا راؤنڈ اباؤٹ ہے کہ اس کو ایک راستہ ملتا ہے پھر وہاں سے آگے چلتا ہے۔ پھر 13ویں صدی کے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں تھے، اور پھر 14ویں صدی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان حضرات کے کام کو دیکھیں اور ان کے شاگردوں کے کام کو دیکھیں، آپ یقین کریں گے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو ایک نئی تازگی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی کہ آج ان کی علمی شان محسوس کر کے انسان حیران ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے میں اپنی بات کو ذرا مکمل کرتا ہوں
کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو فرنگی نے مالٹا میں قید کر دیا تھا، اور حضرت کے ساتھ حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی 2 حضرات تھے، نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بالآخر وہاں سے پھر آزاد ہوئے اور حضرت واپس تشریف لائے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع پہنچائی گئی تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں جنازے میں پہنچتا ہوں۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب غسل دیا گیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کے اوپر زخموں کے نشان تھے، کسی نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ غسل دینے والے بڑے حیران، انہوں نے گھر والوں سے پوچھوایا، انہوں نے کہا جی حضرت کی عادت تھی کہ ایک بنیان تو اپنے جسم پہ رکھتے ہی تھے، عادتاً رکھتے تھے، ہمیں بھی کبھی پشت ننگی ایسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جب گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تو عقدہ کون کھولے؟ بالآخر حضرت مدنی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ ساتھ تھے مالٹا میں، آپ بتائیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پہ زخموں کے نشان کیسے تھے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ میرے شیخ نے مجھ سے عہد لیا تھا تم میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، لیکن اب وہ تو وفات پا گئے، اب میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جب ہم وہاں تھے تو فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور انگارے زمین کے اوپر بچھائے اور کہا کہ یا تو یہ کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ورنہ ہم ان انگاروں پر تمہیں لٹائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے زبردستی حضرت کو انگاروں کے اوپر لٹایا، انگاروں پر لیٹنے کی وجہ سے کمر جل گئی، اور حضرت جب شام کو آئے کمرے میں تو لیٹا نہیں جاتا تھا، تکلیف کی وجہ سے صرف بیٹھے ہوئے تھے اور کراہنے کی آواز نکلتی تھی، اور ہم شاگرد اس وقت قربان ہو رہے تھے کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، کوئی ذومانی بات کر دیتے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے کتاب الحیل لکھی نا، ہیلا بھی تو ہے نا شریعت میں، تو جب جان کا مسئلہ ہو تو ہیلا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت آپ کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے، کوئی بات کر دیتے کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور آپ کو تکلیف نہ دیتے۔ تو جب یہ کہا تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی طرف دیکھا، فرمان لگے حسین احمد تم کہتے ہو میں کوئی ایسی بات کر دیتا کہ وہ مطمئن ہو جاتے اور مجھے تکلیف میں نہ ڈالتے، تمہیں معلوم نہیں میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے چہرے پہ سیاہی لگا کے مدینہ میں پھرایا گیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آخری عمر میں جن کے دونوں ہاتھ پونچوں سے نکال دیے گئے تھے۔ میں روحانی بیٹا ہوں ان لوگوں کا۔ حسین احمد یہ فرنگی میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے ساتھ ایک عشق عطا کر دیا تھا۔ پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی
کہنے لگے کہ 2-4 دن گزرے تو اعلان ہو گیا کہ بھئی ان کو پھانسی لٹکا دو، یہ نہیں بات مانتے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پھانسی کی بات سنی تو کہنے لگے بڑے غمزدہ، زارو قطار رو رہے ہیں، خاموش ہیں، بیٹھے ہیں۔ اب ہم حیران کہ یا اللہ، آگ پہ لٹایا تو صبر تھا، اور پھانسی کی خبر سن کے اب صبر کہاں گیا؟ اب زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر ہم شاگرد گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت اگر یہ پھانسی چڑھا بھی دیں گے تو آپ تو سیدھا جنت میں جائیں گے، اس میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات سن کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسین احمد میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تو حضرت پھر روتے کیوں ہیں؟ حسین احمد میں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگی قربانی کہ نہیں قبول۔ جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، پھر اتنا اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر کا روحانی فرزند بن کر عملی زندگی، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جو کام کرنے والے حضرات ہیں اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، جو معاونین ہیں ان کو اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما۔ جتنے علماء تشریف لائے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو علمی نسبت پکی نصیب فرما، پوری زندگی اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اس علم کی نسبت سے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔